رفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ کے جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہے کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا، اور سچے اس کے پیارے حبیب ہماری جانوں کے بادشاہ حاضر و ناظر مختار کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے صدقے، جن کے طفیل، جن کے ذریعے سے مخلوق نے اپنے مولا کریم سے آشنائی حاصل کی، مخلوق دوزخ میں گرنے کو تیار تباہی کے دہانے پہ کھڑی تھی کہ یہ نور پاک جگمگایا، اس نور پاک نے دستگیری کی اور دوزخ میں گرنے والوں کو ہاتھ پکڑ کر جنت کی راہ دکھا ڈالی۔ خالق کی نعمتیں شب و روز ہم پہ بارش کی طرح برس رہی ہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ جب ہم اس کی نعمتوں سے بہرآور نہ ہوتے ہوں۔ سب سے بڑی نعمت قرآن مجید و فرقان حمید جو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا، ایسی واضح کلام، ایسی بین کلام کہ جس پر چلنے والا کبھی خائف و خاضر ہو ہی نہیں سکتا، بیان ہو چکا اور بڑا خوبصورت دل میں اتر جانے والا۔ الحمدللہ یوم لاسانی پاک پر عکس لاسانی پاک کا ولولہ انگیز، محبت میں ڈوبا ہوا، پر اثر، عقیدے سے بھرپور بیان میں نے اور آپ نے سنا، اس کے بعد کسی بیان کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور میرے جیسا الحمدللہ میں اپنے رب کا کس کس چیز پر شکر ادا کروں؟ جن کا یوم ہے ان پہ میں ہی کیا، جن کا یوم ہے ان پہ میں ہی کیا، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا۔ بڑے بڑے حضرات، بڑے بڑے حضرات، بڑے بڑے حضرات میرے شیخ کھڑے ہیں اور سب رشک بھری نگاہوں سے میرے شیخ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس پہ بڑی گفتگو کر سکتا ہوں، یہ سامنے خطیب صاحب بیٹھے ہیں، ان کے بھائی مدینہ منورہ میں عبد الکریم صاحب کوئی پریشانی مدینہ پاک میں رہتے تھے، قدمین شریفین میں بیٹھے ہوئے ہیں، اونگ آتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں پریشان ہے؟ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ کیا تجھے پتہ نہیں ہے، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے پنڈی والے شیخ میرے شیخ، کہ تیرے پنڈی والے شیخ میرے شیخ، میرے پیر و مرشد، میرے پیر و مرشد کا تعلق تیرے پنڈی والے شیخ کا تعلق کون کر رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ تیرے پنڈی والے شیخ کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ بڑا مضبوط ہے، بڑا ہی مضبوط ہے۔ میں اس حوالے سے چلوں نا، بات کرتا ہوا تو کرتا ہی چلا جاؤں، اور میں نے خود دیکھا اپنے شیخ کو دیکھا، اور میرے شیخ جیسا کوئی ڈھونڈ کے تو لاؤ، میرے شیخ جیسی بات کرنے والا۔ ابھی آپ فرما رہے تھے حضرت کہ دیا اب جاؤ، آپ یوں نہیں تھے کہ کوئی دیکھ کے بات کرتا، آپ فرماتے تھے میں بات کرتا ہوں، آؤ مجھ سے بات کرو۔ خیر آپ
میرے شیخ، میرے پورے پیر و مرشد، آپ کے پیر و مرشد قبلہ عالم ثانی رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ۔ بھائیا شکر کیتا کرو، جنہاں تے کرم ہویا نا، عیدگاہ دے نال تعلق جڑیا ہے، میرے نال ٹرو، ٹریا کرو، میرے نال چلیا کرو۔ کدھر کدھر کے لوگ آتے ہیں، کس انداز میں آتے ہیں کہ اس بیڑی تال چڑھا لو، کیسے عورتیں چڑھے ہیں، اور یہ بڑی خوبصورت، اس میں شکر میں نے اس لیے کہا کہ کسی کے دماغ میں یہ کیڑا نہیں آنا چاہیے کہ اس نے پکڑا ہے، یہ پکڑنے والے کا، کیونکہ کسی سے کوئی ٹکٹ نہیں مانگا جاتا، کسی سے کوئی اجرت نہیں مانگی جاتی، کسی سے یہ نہیں کہا جاتا یہ کرایہ دے تو تجھے پہنچاؤں گا۔ کھلاتے بھی ہیں، میرے جد امجد فرماتے تھے کھلاسا پلاد ملاسا خدا، جن پہ فخر سے یہ خوبصورت ترین بات کرنے والے، خوبصورت چہرے والے، خوبصورت محبت والے، خوبصورت عقیدت والے فخر سے کہتے ہوتے ہیں میں حضرت خواجہ حافظ عبد الکریم کا بیٹا ہوں۔ مزہ آ جاتا ہے مجھے جب یہ بات کرتے ہیں، تھر جانا میں۔ قبلہ عالم ثانی رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں بات کرنا، میں اپنے شیخ کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، ان کے شیخ کے بارے میں کیا بات کروں گا؟ ان کی تو بات ہی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک منظر سامنے رکھوں، میرے شیخ فرماتے ہیں میں مدینہ پاک میں تھا، میرا دل لگتا نہیں تھا ادھر۔ میرے شیخ کے پردہ فرمانے کے بعد ایک عجیب کیفیت میں رہتا تھا، یہی پتہ چلا کہ جس جگہ کی شیخ نے محبت دی ہے ادھر چلا جاؤں، ادھر پہنچ جاؤں، ادھر سکون مل جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں گیا، میں ادھر حاضر تھا، قدمین شریفین میں بیٹھا ہوا تھا، اٹھا نماز کا وقت ہوا، سجدے میں جب گیا تو پردے ہٹ گئے، پردے ہٹ گئے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ علیہ السلام رونق افروز ہیں، آپ کا دربار لگا ہوا ہے، یہ ہم عیدگاہ والے ہیں، الحمدللہ ہم عیدگاہ والے ہیں۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کا کرم، یہ دیکھتے ہو نا، جدھر جاؤ اللہ کے فضل سے دنیا کے کونے کونے میں، عیدگاہ میں بھی آج دل دھرنے کو جگہ نہیں۔ قبلہ صاحب بھی ادھر ہے، میں بھی ادھر ہوں، لیکن مخلوق جوک در جوک یوم لاسانی منا رہی ہے۔ سندھ میں دیکھیں، پنجاب میں دیکھیں، مڈل ایسٹ میں دیکھیں، جدھر دیکھیں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، لاسانی کے نعرے لگ رہے ہیں۔ عیدگاہ سے الحمدللہ جو میں نے بات کی نا کہ اس پہ اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو، شکر ادا کیا کرو اور شکر ادا کیا کرو۔ خیر میں بات کر رہا تھا کہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رونق افروز ہیں، آپ کا دربار پاک ہے، اور میرے شیخ آپ قبلہ عالم ثانی رحمت اللہ علیہ کا ذکر فرماتے ہیں، آپ کے تخت مبارک میں، آپ کے قدمین شریفین کے نیچے بیٹھے ہیں، آپ کا پیر مبارک میرے شیخ کی گود میں ہے، اور میرے شیخ فرما رہے ہیں بیٹا بس میں اسی جگہ کا متمنی، مجھے یہ مل گیا۔ آپ میرے شیخ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کی بیعت میری بیعت ہے۔ قبلہ پروفیسر صاحب، قبلہ عالم ثانی رحمت اللہ علیہ جن کا بھی آپ ذکر فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا، اور یہ الحمدللہ عیدگاہ میں اللہ کے فضل سے جو لوگ ادھر رہتے ہیں، خاندان کے اکثر افراد نے،
میرے تایا محترم نے خود عید کے دن کھڑے ہو کے فرمایا کہ میں نے اپنے شیخ سے قبلہ عالم ثانی رحمت اللہ علیہ سے خود سنا کہ آپ فرما رہے تھے ان کی بیعت میری بیعت، اور خالی ایسے ہی میری بات نہیں ہے بلکہ ان کے ہاتھ میں دینا ایسا ہے جیسے کسی نے فقیر کے عالم شباب میں فقیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہو۔ میرے شیخ، میرے شیخ کے شیخ کے شیخ بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ، میرے شیخ کے دنیا میں تشریف لانے پہ آپ فرماتے ہیں جن کے نام سے کوئی ویسا بندہ ہے نہیں جس کا تعلق کسی بھی طریقت سے ہو، اور میرے شیخ کے شیخ کے شیخ کے نام سے آگاہ نہ ہو، قبلہ حافظ جی رحمت اللہ علیہ، جن کا مقام یہ کہ یہ ادھر ادھر یہ کر دینا تو وہ کر دینا، ان کی تو کوئی چیز ہی نہیں جو یہ کرتے تھے، جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کا مقام اس سے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ان کا ہی پیر پکڑ کے رکھو، تھوڑے کول کہیں آ کے کہے گا نا اے کر دے تو تسی کہو گے تو ہو جائے گا۔ یہ ان چیزوں کو جوڑنا یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ جو چیزیں جن کے اور ان کے لیے ان چیزوں کی کوئی وقت بھی نہیں جو اس سفر میں چل پڑتے ہیں، جاؤ اس سفر میں چل پڑتے اور کسی مقام پر ان کی منزل رک جایا کرتی، منزل رک جاتی۔ اللہ نہ کرے کسی دی منزل رکے، اللہ کرے تواڈے ساریاں دی منزل ٹر پے۔ اور اس کے لیے میں اپنے شیخ کا ایک خوبصورت جملہ آپ کے آگے رکھنا چاہوں گا کہ منزل چلنے کے لیے ہونا کیا چاہیے۔ میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے نا تو رو رہا ہوتا ہے کہ میں کتنے پھنس گیا، کدھر آ گیا، وہ روتا ہے کہ کدھر آ پہنچا میں، چیخیں مارتا ہے کدھر آ گیا میں، روتا ہے زور زور سے روتا ہے۔ میرے شیخ فرماتے کہ دنیا میں زندگی اس طرح گزارو کہ آؤ تو اس انداز میں کدھر آ گئے ہو، اور جب تم اور آپ ساتھ فرماتے کہ بچہ روتا ہے باپ خوش ہوتا ہے، ماں خوش ہوتی ہے، دادا خوش، دادی خوش، نانا خوش، نانی خوش، خالہ خوش، پھوپھی خوش، سارے خوش کہ نیا مہمان آ گیا، وہ روندا ہے، وہ روتا چلا جاتا ہے۔ میرے شیخ فرماتے دنیا میں آؤ، اگر منزل لگے کرنا چاہتے ہو نا کہ ٹر پئیے تو میرے شیخ فرماتے کہ دنیا میں آؤ، دنیا میں اپنا وقت ایسے گزارو کہ جب تم دنیا سے جاؤ، جب آئے تھے تم رو رہے تھے سب خوش تھے، جب تم جاؤ تم خوش ہو تو سب رو رہے ہو۔ کیسی ہستی چلی گئی، کیسا شفیق آدمی چلا گیا، کیسی محبت، یہ نہ کہے کہ خاص کام تھے جہاں پاک، محبتیں بکھیرو، یہ رستہ ہوتا ہے آگے چلنے کا۔ خیر میں بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ کہ میرے شیخ کے شیخ کے شیخ بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، آپ جن کا یہ مقام، جن کی یہ شان کہ جس کی منزل رک جائے اس کی وہ کیا کرتا، قبلہ عالم بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوتا، پھر کیا ہوتا جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو جو پھسیا ہوتا نا آپ اس کی اگے کر چڑھ دے، اس دی اڈاری جاری ہو جاندی، اور پوڑیاں جدھر رکیا ہوتا چڑھنا شروع کر دینا۔ وہ ہستی بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ میرے شیخ کے دنیا میں آمد پر آپ فرماتے ہیں کہ ولی کے گھر میں ولی نے جنم لیا، قبلہ عالم ثانی رحمت اللہ علیہ کے گھر میں قبلہ عالم ثانی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ آپ فرماتے کہ پھر یہ کون سا ولی آیا، یہ کون آیا، آپ کے دادا مرشد۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں فیضان ٹھاٹھے مار رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں عیدگاہ میں ٹھاٹھے مارتا ہوا فیضان دیکھتا ہوں، اور آپ کو نظر آتا ہے نا الحمدللہ ٹھاٹھے مارتا ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔
اور میں بڑا خوبصورت شعر ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں، اور میں در بے بہا دریا بہا دیے در بے بہا دیے پہ مجھے قبلہ صاحب جی میں بات کر رہا تھا کہ میرے شیخ نے فرمایا کہ فیضان میں تو میں کبھی نہیں دیکھتا، لیکن میرے پیر و مرشد کے بارے میں قبلہ حافظ جی رحمت اللہ علیہ آپ کے والد گرامی کے شیخ، اللہ اللہ سبحان اللہ، واہ واہ مرحبا مرحبا سبحان اللہ۔ خاش ادھر اس لیے بڑے الجھاؤ پیدا ہو گئے ہیں، طریقت بھی جس چیز کا نام تھا، خانقاہ جس چیز کا نام تھا، خانقاہ میں جو ہوتا تھا، خانقاہی نظام جسے کہتے تھے، وہ اللہ اکبر بڑے بڑے کھلے دل والے ہوتے تھے، بڑے بڑے خوبصورت ہستیاں رونے کا فروز ہوتی تھی۔ ان کے پاس جو جاتا تھا نا ایڈا جا چڑی جتنا دل لے کے جانا تھی نا تو شیر کا دل کر کے بھیجتے تھے، ایسا تنگ دل جاتا تھا نا تو اسے حتم تائی بنا کے بھیجتے تھے۔ کسی زبان پہ اگر کوئی تلخی ہوتی تھی نا تو شہد والی زبان بنا کے بھیجتے تھے۔ آج اگر چھوڑو پرے، میں بات کر رہا تھا، میں کر رہا تھا چلنے کہ میرے شیخ کے بارے میں اولیاء اللہ کس طرح سے زبان کھولا کرتے تھے، کس طرح سے بات کیا کرتے تھے۔ میں ادھر ہی آتا ہوں واپس جو میں بات کرنے لگا تھا کہ بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنی جا بجا دیکھتا ہوں، اپنے مقام پر دیکھتا ہوں، تو آپ نے میرے شیخ کی بات کی، میرے پیر و مرشد کی بات کی کہ یہ میری جا بجا ہوں گے۔ پیچھے دیکھوں چلتا چلا جاؤں آج کس خوبصورتی کے ساتھ، کتنی خوبصورتی کے ساتھ چلتے ہم پہنچتے اسی دربار میں ہے نا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں۔ کیا خوبصورت انداز سے گفتگو فرما رہے تھے، اور میں پیچھے دیکھوں تو کرم ہی کرم، اور مجھ سے زیادہ جو میں کہہ رہا تھا بیان تو ہو چکا، مطمئن آدمی، مجھ سے زیادہ سیٹسفائیڈ، خوش انتہائی خوش کوئی ہو سکتا ہے کہ میں بیٹھا ہوتا ہوں، اگلے دن یہ کہہ رہے تھے عجیب انداز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اور دیکھتا ہی رہتا ہوں اور انشاءاللہ دیکھتا ہی رہوں گا۔ جہاں بھی ہوں گا دیکھتا رہوں گا، اور اسی طرح خوش۔ یہ کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے کہ سامنے بیٹھ کر ایسا میٹھا پھل کھائیں، سامنے بیٹھ کر ایسا میٹھا پانی پئیں، سامنے بیٹھ کر ایسا پھلتا پھلتا اپنے آگے باغ دیکھیں۔ دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے، اور مدینہ پاک کا فیضان یوں ہی دنیا جہان میں بانٹتے رہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ اس وقت خاصا ٹائم ہو چکا، مجھے پتہ ہے دوستوں نے کئی مقامات سے آئے ہیں، واپس بھی جانا ہے، صبح ورکنگ ڈے بھی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا، میری بچیاں بھی بیٹھی ہیں، معصوم بچے ان کے پاس ہیں، منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے ورکنگ ڈیز، لیکن اصل میں وہ سارے جو سلسلے ہیں نا وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل میں آپ کا ورکنگ نائٹ جو ہے نا وہ یہی ہے، اصل میں آپ کے لمحات یہی ہیں اور یہی ہیں، کیونکہ وہ کوئی بھی ساتھ نہیں جائے گا، یہ آپ کے ساتھ جائیں گے۔
یہ حال آپ کی گواہی دے گا کہ اتنے گھنٹے نوجوان بھی بیٹھے تھے، بزرگ بھی بیٹھے تھے، بچیاں بھی بیٹھی تھی، بچوں کو گود میں لے کے بیٹھی تھی. کس لیے بیٹھی تھی؟ یا رسول اللہ آپ کی خاطر بیٹھی تھی، آپ کی محبت میں گم بیٹھی تھی. یہ آپ کے کام آنے والے ہیں، یہی آپ کے کام آنے والے ہیں، اور یہی آپ کے کام آنے والے ہیں. میں اپنے شیخ کے اگر کرامات کی بات کروں تو ایک ایک دوست کے پاس اڈے اڈے بٹے تھدے پڑے ہوئے. میرے شیخ آپ کے بارے میں کہا جاتا تھا، علماء کرام آپ کے بارے میں ذکر کیا کرتے تھے کہ قدم رکھنا تے نہ چکنا، منہ کہنا تے ہو جانا. آپ کی زبان مبارک سے جو نکل جاتا جب فرما دیتے. اگلے دن میری بیٹی عاقبہ میرے سے بات کر رہی تھی کہ دادو اکثر کہتی تھی کہ انہوں نے جب ہاں میں کہہ دیا تو بس ہو گیا. ویسے اب اکثر ہاں ہی ان کی زبان سے نکلتا تھا. ہر ایک کے لیے بے شمار ان کے پاس دعائیں ہوتی تھی. آپ کی تعلیمات، عرفہ والا تعلیمات جو ہے وہ یہی ہیں کہ دامن مصطفیٰ مضبوطی سے تھام کے رکھو، مضبوطی کے ساتھ. آپ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مرید کس کام کا جسے دیکھ کر اس کا شیخ یاد نہ آ جائے. آپ فرماتے ہیں کہ میں یوں کہتا ہوں کہ وہ امتی کس کام کا جس کو دیکھ کر مدینہ پاک کی یاد نہ آ جائے. آپ فرماتے ہیں کہ تم امیر کسے سمجھتے ہو؟ جس کے پاس بے پناہ دولت ہے، مال و زر ہے. کتنا خوبصورت ابھی مفتی صاحب نے تذکرہ فرمایا تھا. کیا اس کو تم کہتے ہو امیر؟ آپ فرماتے ہیں نہیں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ امیر کسے کہتے ہیں. امیر وہ ہے کہ جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے. آپ فرماتے ہیں جب یہ آپ کے سامنے یہ بات ہوئی یکزمانہ صحبت اولیاء، وہ 7 سالہ طاعت بے رہا کی بات ہوئی. آپ فرماتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی زندگی کسی کو مل جائے، ساری کی ساری زندگی سجدے میں گر کے بے ریا عبادت میں گزار دے. آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک کا کسی کو ایک لمحہ محبت کا مل جائے، اپنے آقا کے قدمین شریفین کا ایک لمحہ. آپ فرماتے وہ لمحہ جو ہے وہ اس طویل زندگی کے اوپر بہت وزنی ہے. میرے پیر و مرشد جو آپ نے آداب سکھائے، میرے پیر و مرشد جو آپ نے محبت دی. ابھی آپ کے خطبے کے آغاز میں قبلہ صاحب بڑی خوبصورتی سے فرما رہے تھے کہ ہر شے میں آپ لاسانی اور لاسانی. آپ کے دربار سے ہمیں جو ملا ہے اسی پہ میں بات کو اپنی سمیٹنا چاہتا ہوں کہ میرے شیخ اس سے خوش کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محبت میں ڈوبا ہوا کہ جس کا تذکرہ قبلہ صاحب نے فرمایا آپ کی اتباع میں ڈوبی ہوئی محبت. آپ اکثر فرماتے، حضرت نے فرمایا بھی ان کا قول کہ وہ اپنے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے کہ جو آپ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے اور آپ کی اتباع اختیار نہ کرے، آپ کی غلامی کا توق گلے میں نہ ہو. اور کسے نہیں پتا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عالمین کے لیے رحمت ہے. کسے نہیں پتا کہ آپ رؤوف ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں. آپ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں. میں اپنی کتنے خوبصورت بچے ہو آپ، بچیوں کتنی محبت سے اکٹھے ہوتے ہو. میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے آقا کی محبت میں ڈوب کے رہو. اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عرفہ والا تعلیمات کو مضبوطی سے تھام کے رکھو. اور خانقاہی نظام اسی طرف لے کے جاتا ہے. خانقاہی
نظام میں چنجا لڑانا، بدگوئی کرنا، غیبت کرنا، خانقاہ نظام سے اس کا قطعی کوئی تعلق نہیں ہے، قطعی نہیں ہے اور قطعی نہیں ہے۔ خانقاہ نظام تربیت گاہیں ہیں کہ اگر کوئی جھگڑ رہا ہے تو انہیں صلح کرائی جائے، اگر کسی کے بارے میں کوئی بری بات کر رہا ہے اس کی تصحیح کی جائے کہ نہیں یہ نہیں، اچھی بات زبان سے نکالو کہ ہمارے آقا اس کو پسند نہیں فرماتے، ہمارے آقا اس کو پسند فرماتے ہیں جوڑنے کے کام کو۔ آپ نے بڑے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ میرا وہ ہے کہ جو کوئی توڑنے کی کوشش کرے وہ جوڑنے کی کوشش کرے۔ اکثر و بیشتر میری تو آپ خطابات تو خالی یہاں نہیں، جدھر بھی ہوتے ہیں الحمدللہ دنیا کے کونے کونے میں ایسے خوبصورت خطاب فرماتے ہیں قبلہ صاحب، مزہ آ جاتا ہے۔ میری تو بعد میں بڈھیرا جی ہاں ہوں بڑے عرصے تو سمجھا رہے ہیں، سمجھاندہ چلا جا رہے ہیں، اور اس دن میں ضرور مونڈے تو پکڑ کے پوچھاں گا کہ پترا میں کہندا سا نا یہ کرتے ہے نہ کر، کسر میں کوئی نہیں چھڑی، کسی قسم کی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے جس کا ہاتھ پکڑا ہے میرا اللہ گواہ ہے، میں نے اس کی رہنمائی کی ہے۔ کوئی ایک ہے تو اٹھا دے بچوں میں سے بچیوں میں سے، میں نے نہ بتایا ہو کوئی ایک۔ الحمدللہ اس وقت ملینز کے حساب سے میرے ساتھ منسلک لوگ ہیں اللہ کے کرم سے، لاکھوں نہیں ملینز کے حساب سے میں نے ایک وقت میں ہزار 1,500 بندے کو حلقہ ارادت میں داخل کیا ہے، لیکن کوئی ایک اس دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے پیغام نہیں دیا۔ میں دیتا رہا ہوں، دے رہا ہوں اور دیتا رہوں گا، میری اولاد جو، اور میں نے اکثر کہا اب تو مجھے آپ سے زیادہ پیار ہے کیونکہ اب آپ کے اس باغ کے مالی یہ ہیں، نگہبان یہ ہیں۔ اب میں نہیں چاہتا کہ ادھر میرے پیر و مرشد آپ بیٹھے ہوتے نا، وہ ادھر علماء کرام سے یہ بات کرنا چاہوں گا، آپ بیٹھے ہوتے سامنے بڑا خوبصورت باغ ہوتا تھا یہ جو ابھی آپ نے دیکھا نا، تو اگر مالی کسی وقت آتا نا ایک ٹہنی بھی آپ پسند نہیں فرماتے تھے کوئی توڑے، کوئی سوکھی بھی ہوتی نا تو وہ توڑنے لگتا، آپ کہتے رک جا نہ توڑ نہ توڑ، یہ میرے باغ کی ٹہنی۔ میں نے اس شاخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے، تو میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیمات خانقاہی نظام دیتا کیا ہے، خانقاہی نظام سے ملتا کیا ہے۔ اگر کوئی پوچھے وہ بڑے کہندے ہو پیر دا ہاتھ پکڑ لے، پیر والا ہو جا، کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے، تو آپ کو ایسا ہونا چاہیے نا کہ اگر وہ آپ سے پوچھے کیوں تو کہو، فخر سے کہو مجھے دیکھ، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں غیبت نہیں کرتا، میں شریعت مطہرہ کے اوپر چلتا ہوں، تو بھی میرے ساتھ چل۔ اس لیے میرے پیارے دوستو کوشش اس عمر کی کرو کہ جدھر ہم ان ہستیوں کے خوبصورت ایام مناتے ہیں، ان جگہوں پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ادھر سے وہ لے کے اٹھیں۔ والدین بہت شفقت کرو اولاد پر، بہت شفقت کرو، بہت پیار کرو، اولاد کو بیٹے ہوں یا بیٹیاں ان کو کبھی بھی کہتے ہیں کہ کسی نے کہنے والے نے کہا کہ کھلاؤ سونے دا لقمہ تے تک کو شیر دی آنکھ نال نہیں، اسے محبت کی آنکھ سے دیکھ۔ اولاد کے ساتھ میں اپنے سب ان بچیوں کو کہوں گا جو اولاد والے ہیں، اولاد سے رشتہ دوستی کا جوڑو، اولاد کے ساتھ اتنی محبت کرو، اتنا پیار کرو کہ جو وہ کسی سے شیئر نہ کر سکے، اپنے کلاس فیلو سے، اپنے روم میٹ سے، اپنے بہت ہی جگری دوست سے، وہ آ کے شیئر کریں اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ یہ رشتہ جوڑو، اس انداز سے شفقت کا برتاؤ کرو، اور والدین کو بھی یہی کہوں گا اور اولاد کو بھی یہی کہوں گا کہ والدین کے پیر دھو دھو کے پیا کرو۔
ان کے ساتھ بڑا قربت کا رشتہ قائم کرو، والدین کی اتنی عزت کرو، اتنی عزت کرو، ایسی عزت کرو جیسے آپ کے آقا نے فرمایا ہے کہ غلام نے عرض کی میرے پہ حق کس کا؟ آپ نے کہا ماں، پھر ماں، پھر ماں، پھر باپ۔ یہ آقا علیہ السلام کے عرفہ والا دربار کی تعلیمات ہیں۔ شور اگر بچوں کی تربیت فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں میرے نزدیک تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے۔ عورت کو فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تم میں سے سب سے اچھی وہ ہے، اور آپ نے انداز ہی مختلف اختیار فرمایا۔ آپ نے کہا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا اللہ کے علاوہ کسی کو تو میں عورت کو حکم دے کرتا کہ شوہر کو سجدہ کر۔ اگر ہم اپنے آقا علیہ السلام کی ان تعلیمات جو اگر ملتی ہیں تو خانقاہی نظام سے ملتی ہیں، یہ محبت کے پیغام، یہ پیار کے پیغام، یہ تعلق کے پیغام اگر ملتے ہیں تو انہی شیوخ سے ملتے ہیں جس شیخ کی محبت میں یاد میں ہم اس وقت اکٹھے ہیں۔ یہ خوبصورت تعلیمات، امن ہی امن، سکون ہی سکون، اطمینان ہی اطمینان، پیار ہی پیار، محبت ہی محبت، ادھر ہی وہ جنت مل جائے گی، ادھر ہی تم اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرو گے، ادھر ہی راحت محسوس کرو گے۔ میں اسی پہ اپنی بات کو سمیٹوں گا کہ جب ہم ادھر سے اٹھیں تو آقا علیہ السلام کی تعلیمات جو ہمارے شیخ نے ہمیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ پہنچائی ہیں، ان کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے نکلیں، آگے بڑھیں، لے کے نکلیں، یہ تعلیمات لے کے نکلیں اور یہ خوشبو آگے پھیلائیں، یہ تعلیمات لے کے نکلیں اور آگے جگہ جگہ پھیلائیں۔ میں اپنے شیخ کے دربار کی ایک بات کرتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ بہت سارے سلسلے سامنے ہیں، بہت ساری چیزیں سامنے ہیں، لیکن دل وہی کرتا ہے کہ جیسے انہوں نے خوب سیکھا، خوب سمجھا کہ انہیں اگر خوش کرنا ہے نا اپنے شیخ کو تو بات انہی کی کرو، کیونکہ آپ میرے شیخ کے سامنے کبھی بھی کسی نے منقبت کی اجازت مانگی کہ میں آپ کے لیے یا کسی آپ کے شیخ کے لیے، آپ فرماتے ہیں میرے سامنے پڑھنی ہے تو نعت پڑھ، میرے آقا کا ذکر کر، میرے بادشاہ کا ذکر کر، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ نعرہ بھی لگواتے کیونکہ آپ کو پتا ہے، جنہیں پتا ہے، اے جڑے پٹھے سیدھے منہ بند کے دے پٹھے سیدھے حلج پہ گئے ہو نا، پتا ہی نہیں کہ یہ نہیں وہ نہیں ہو، جنہیں پتا ہے نا انہیں خوب پتا ہے، خوب پتا ہے اور خوب پتا ہے کہ جب اس پاک دربار کی بات ہوتی ہے نا، ادھر کا نعرہ لگتا ہے تو گھر والے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور در والے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ تو خوشی سے پہ ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے دیا ہی ہے۔ کسی در والے کے آگے جھولی پھیلانا یا کسی در والے کے آگے جھولی پھیلا، دیکھ تجھے ملے گی تو محبت رسول ملے گی، ادھر سے تو ملا ہی ہے۔ میرے شیخ اسی لیے آپ کی محفل میں بات ہوتی تو مدینہ پاک کی، ذکر ہوتا تو مدینہ پاک کا۔ میں مدینہ پاک میں تھا اس وقت دارالحلبی میں ہم رہا کرتے تھے۔ میں نماز پڑھ کے واپس جا رہا تھا، انابیہ اس وقت ہوتا تھا۔ اب ادھر مدینہ پاک پہ روز نئی آن نئی شان، جب بھی دیکھو ایک عجیب لطف ہے، ایک عجیب مزہ ہے، ایک عجیب انداز ہے مدینہ پاک جو ہوا۔ خیر میں جو بات کر رہا تھا، میں جا رہا تھا تو ایک شخص نے مجھے ادھر سے پکڑا اور کہنے لگا کیا تو؟ میرے شیخ کا نام لیا، ان کا بیٹا ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ۔